الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبتدى بالصخور ميادان أرضه الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد مولانا مولا الكونين جد الحسن والحسين أعني أبا القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين قال الله انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا صل على محمد ولعنة الله على اعدائهم اجمعين من الآن الى قيام يوم الدين اما بعد فقد قال امام السجاد علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم یا امتی انت بحمد اللہ عالمۃ غیر معلمہ و فہیمۃ غیر مفاہمہ۔ صلوات پڑھ دیں شہزادی کی ذات پر۔ صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ایک اس سے بہتر مل جل کر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ وعجل فرجہم۔ شب ولادت جناب زینب علیہ مقام ثانیہ زہرا صدیقہ صغرا رسول کی نواسی علی کی بیٹی فاطمہ کی لخت جگر اور حسین کی چہیتی بہن جن کی ولادت باسعادت کا یہ موقع ہے، اور یہ حسین اور بہترین موقع ہے، بہترین ساعت ہے، بہترین گھڑی ہے، بہترین وقت ہے اور بہترین لمحہ ہے۔ اس مبارک اور خوشی کے موقع پر آپ تمامی حضرات کی خدمت میں تہہ دل سے مبارکباد، تہنیت، تبریک پیش کرتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ دنیا کے تمام شیعان حیدر کرار مولا کے چاہنے والوں کی خدمت میں بھی اس مبارک حسین گھڑی کی مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنی جانب سے، آپ تمام حضرات کی جانب سے، تمام شیعوں کی جانب سے وقت کے امام کی خدمت میں ان کی جدہ کا ولادت مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا کہ جنہیں ثانیہ زہرا کہا جاتا ہے، رسول کی نواسی ہیں، مولا علی کی بولتی تصویر ہیں، ان کے لہجے کی ورثہ دار ہیں، امام حسن و امام حسین کی بہن ہیں، اور نہ جانے کون کون سی فضیلتیں جناب زینب کے لیے مورخین نے ذکر کی ہیں۔ عزیزان گرامی، اگر سب سے پہلے یہ کہا جائے کہ اگر کسی انسان کی، یا یوں کہا جائے کسی
سپاہی کی کسی بھی جو ہے وہ سولجر یا کوئی سپاہی یا کوئی ملٹری کا ہو، اس کی شخصیت کو اگر سمجھنا ہو اور اس کی پرسنالٹی کو ہم کو سمجھنا ہو تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کے سینے میں جو اسٹارز ہوتے ہیں ہم ان کو دیکھتے ہیں، اس کے کندھے پہ جو اسٹارز ہوتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں، سینے میں جو تمغے ہوتے ہیں جو ہوتے ہیں ان کو دیکھتے ہیں، اور جو اس کو میڈلز ملے ہیں، جو اس کو کامیابیاں ملی ہیں، ہم ان تمام چیزوں کو دیکھ کر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ بڑا بہادر تھا، یہ بہت جنگجو ہے، بہت ہمت والا ہے، اور اس پر فخر کرتے ہیں، پراؤڈ کرتے ہیں۔ یعنی اس کے تمغے، اس کی کامیابیاں، اس کے میڈلز ہمیں یہ یقین دلاتے ہیں کہ یہ جنگجو سپاہی ہے۔ اسی طریقے سے عزیزان گرامی، اگر کسی کی شخصیت کو سمجھنا ہے کہ پروردگار عالم کی نگاہ میں اس کا کیا مرتبہ ہے، تو ہم اس کے القابات دیکھتے ہیں، اس کے القاب دیکھتے ہیں، اس کی فضیلتیں دیکھتے ہیں، اس کے القاب کو پڑھتے ہیں تو ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کا مقام پروردگار عالم کی بارگاہ میں کیا ہے۔ اب ذرا آپ دیکھیے کہ شہزادی کے القاب ہی ایسے ہیں، مورخین نے 61 القاب لکھے ہیں، 61 القاب صرف لکھے ہیں شہزادی کے، کہ جن کو اگر ہر لقب کی وضاحت کی جائے تو کم از کم 3 مجلسیں ہوں گی، صرف وضاحت کرنے میں، صرف لقب کی وضاحت کرنے میں 61 القاب لکھے ہیں مورخین نے۔ لقب ایسے ایسے ہیں بتائیے: شریکۃ الحسین، عقیلہ بنی ہاشم، عالمۃ غیر معلمہ، ثانیہ زہرا، نائبۃ الحسین، نائبۃ الزہرا، عالمہ، فاضلہ، زاہدہ، صابرہ۔ کون کون سے لقب، کس کس لقب کی وضاحت کی جائے، ہر لقب اپنے آپ میں شہزادی کی ایک بولتی تصویر ہے۔ عالمۃ غیر معلمہ، خود مولا سجاد علیہ السلام کا جو ہے وہ ارشاد گرامی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، صلوات پڑھیں امام سجاد کی ذات پہ۔ راضیہ، راضیۃ بالقدر والقضاء، یعنی ایسی ذات کہ جو اللہ کی قضاء و قدر پر راضی ہو، اسے کہتے ہیں راضیہ بالقدر والقضاء۔ جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا روز عاشوراء امام علی مقام کے زبان پہ جملہ آیا تھا: انا للہ و انا الیہ راجعون رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ تو یہ رضم بقضائہ تسلیما لامرہ کی مثال اگر آپ کو ڈھونڈنی ہے، عملی مثال پریکٹیکل کے طور پر اگر دیکھنا ہے، تو جناب زینب کی ذات میں ملے گی آپ کو۔ یہ ہے جناب زینب، عالمۃ غیر معلمہ۔ میں نے جو شہادت کی مجلس تھی میں نے اس میں عرض کیا تھا عالمۃ غیر معلمہ کا مطلب کیا ہے، تکرار نہیں کرنی ہے مجھے۔ امام سجاد کا یہ قول خود اپنے آپ میں شہزادی کے کمالات و فضائل کا ایک سمندر ہے، عالمۃ غیر معلمہ، یعنی ایسی ذات کی جسے کہیں پڑھنے کی، کسی سے سیکھنے کی، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو عزیزان گرامی، گفتگو اس طریقے سے شروع ہوئی کہ ایک سوال یہ ہے کہ یہ بتائیے کہ اگر اب فضیلت کا باب کھل رہا ہے جناب شہزادی کی، ایک سوال یہ ہے کہ یہ بتائیے اگر کسی کے گھر میں، آپ کے گھر میں، آپ کے گھر میں، کسی گھر میں بھی کوئی بچہ پیدا ہو اور اس کا نام جو ہے وہ خداوند متعال کے کرم سے اور نصیب سے یہ کہیے کہ اگر کوئی آیت اللہ، کوئی مرجع وقت یہ کہے کہ میں اس بچے کا نام میں تجویز کروں گا، میں انتخاب کروں گا، تو یہ چیز بتائیے خود اس جو بچہ ہے وہ اور اس کے گھر والے، ان کے لیے کتنے فخر کی بات ہوگی۔ وہ زندگی بھر اس بات پر فخر کریں گے کہ میرے بچے کا نام ایک مرجع تقلید نے رکھا تھا۔ ایسا ہی ہے نا کہ میرے بچے کا نام ایک وقت کے مرجع نے رکھا تھا کہ جس کی ہم تقلید کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ پورے خاندان میں یہ بات مشہور ہو جائے گی کہ یہ وہ بچہ ہے جس کا نام جو ہے وہ
وقت کے مرجان رکھا تھا، یہ وہ بچہ ہے کہ جو اس کا نام جو ہے انہوں نے رکھا تھا۔ تو یہ بات کیا ہے؟ فخر کے لیے، یعنی نسلاً بعد نسلین کئی نسلوں تک یہ چیز چلتی رہے گی صرف اس لیے کہ اس بچے کا نام ایک مرجع وقت نے رکھا تھا۔ لیکن اب ذرا تھوڑا سا اور آگے منزل بڑھتی ہے کہ ذرا سوچئے کہ اگر اس کا نام جو ہے وہ خود وقت کا امام رکھ دے، اگر خود وقت کا امام کسی بچے کا نام رکھ دے تو اب سوچئے پھر فخر کا مقام بڑھ جائے گا، پھر تو تاریخ میں رقم ہو جائے گا کہ اس کا نام فلاں امام نے رکھا تھا، ہے کہ نہیں؟ لیکن اگر کسی بچے کا نام خدا رکھ دے تو پھر کیا ہوگا بھائی؟ وہ تو پھر نمونہ بن جائے گا، ایک آئیڈیل بن جائے گا کہ ایسے بنو، ایسا ہونا چاہیے کہ نام جو ہے وہ اللہ رکھ دے۔ تب جناب زینب کی ذات کو محسوس کرنے کی کوشش کیجئے کہ جناب زینب وہ ذات کا نام ہے جس کا نام زمین پر نہیں آسمان پر رکھا گیا ہے، ان کا نام آسمان پر رکھا گیا ہے، جناب زینب کا نام زمین پہ نہیں رکھا گیا ہے، اور رکھنے والا بھی کوئی ملک نہیں ہے، کوئی فرشتہ نہیں ہے، بلکہ خود پروردگار عالم نے جناب زینب کا نام رکھا ہے۔ صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد پر۔ جس کا نام خود پروردگار رکھ دے، کتنا عظیم انسان ہوگا وہ عزیزان گرامی۔ اور مورخین نے لکھا ہے کہ جب شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کی ولادت ہوتی ہے تو ولادت کے بعد وہ پورا تفصیلی واقعہ ہے جو بہرحال اس کو آپ پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، مجھے اس میں زیادہ نہیں جانا تفصیلات میں۔ جب شہزادی کی ولادت ہوتی ہے اور بی بی فاطمہ الزہرا بچی کو صلوات پڑھیں والے محمد پر، بچی کو مولا کے گود میں لا کے دیتی ہیں کہ مولا کائنات کی گود میں لا کے دیتے ہیں، مولا اس کا نام تجویز کر دیے، اس کا نام انتخاب کر دیے۔ تو مولا کائنات، امیر کائنات کہتے ہیں کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے رسول اللہ پر سبقت کی ہو، کہ میں رسول سے آگے بڑھ جاؤں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اس وقت رسالت مآب سفر پہ گئے ہوئے تھے، مدینے میں گھر پہ نہیں تھے، سفر پہ گئے ہوئے تھے۔ 3 دن کے بعد جب رسالت مآب واپس آتے ہیں تو دستور کے مطابق، معمول کے مطابق، رسول کے روٹین میں یہ چیز ہے کہ جب کہیں جاتے ہیں تو سب سے آخر میں سیدہ کے در پہ آتے ہیں، اور جب کہیں سے واپس آتے ہیں سب سے پہلے سیدہ کے در پہ آتے ہیں، اور آتے ہیں، آنے کے بعد واپس آئے اور آنے کے بعد بیٹھے، مولا کائنات رسالت مآب کی خدمت میں حاضر ہوئے، شرفیاب ہوئے، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میری بچی کا نام انتخاب کر دیجئے۔ بہت توجہ چاہتا ہوں جانے گرامی، میری بچی کا نام انتخاب کر دیجئے۔ اب میں ٹائم اس لیے لے رہا ہوں کہ جس کا نام اتنا بافضیلت ہے اس کے کام کتنے جو ہے وہ بافضیلت ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے اللہ پر سبقت کی ہو، میں کبھی بھی اللہ سے آگے نہیں بڑھ سکتا، میں کبھی بھی اللہ پر سبقت نہیں لے سکتا۔ لہٰذا ابھی یہ دونوں میں گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ جبریل امین نازل ہوتے ہیں، نازل ہونے کے بعد پروردگار کا درود و سلام رسول کی خدمت میں دیتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، اللہ آپ کو سلام کہتا ہے، اللہ آپ پہ درود بھیجتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ اس بچی کا نام جو ابھی پیدا ہوئی ہے، جو ابھی نومولود ہے، اس کا نام زینب رکھ دو، اس لیے کہ میں نے اس کا نام لوح محفوظ پہ زینب لکھ دیا ہے، میں نے اس کا نام لوح محفوظ پہ زینب رکھ دیا ہے۔ اس کے بعد رسالت مآب فرماتے ہیں کہ اور وصیت کرتے ہیں، کہتے ہیں وہ تمام افراد میرے تمام امتی کے جو حاضر ہیں، جو نہیں ہیں، جو آنے والے ہیں، قیامت تک کے لیے میں وصیت کر رہا ہوں کہ اس میری بیٹی کا احترام کرنا، اس کی حرمت کا پاس و لحاظ رکھنا، اس لیے کہ اس کا وہی مرتبہ ہے اللہ کی نگاہ میں جو حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کا ہے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد پر۔ ان کا وہی مرتبہ ہے جو حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کا ہے، لہٰذا میری اس بیٹی کی حرمت کا خیال رکھنا، اس کی حرمت کا پاس و لحاظ رکھنا۔ تو عزیزان گرامی، وہ بیٹی، وہ دختر اور وہ شخصیت، وہ ذات کہ جس کا نام پروردگار نے لوح محفوظ میں لکھ دیا ہو،
لوح محفوظ سے اس کا نام زمین پر اس طریقے سے نازل ہوا ہو جیسے قرآن مجید نازل ہوتا ہے، تو اب زینب میں اور قرآن مجید کے احترام میں کوئی فرق نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے۔ جو احترام زینب سلام اللہ علیہا کا ہے، جو احترام قرآن مجید کا ہے، وہی زینب سلام اللہ علیہا کا ہوگا۔ بس فرق اتنا ہے کہ وہ قرآن صامت ہے، یہ قرآن ناطق کی بولتی ہوئی آیت ہے۔ اس صلوات بھیج دیں محمد وآل محمد پر۔ بس فرق اتنا سا ہے کہ وہ قرآن صامت ہے اور یہ قرآن ناطق کی ایک بولتی ہوئی آیت ہے۔ یہ ہے مرتبہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کا، کہ جن کا نام آسمان پر پروردگار نے لوح محفوظ میں لکھ دیا، زینب۔ بڑا بہترین اور بہت ہی حسین نام ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ زینب کا معنی کیا ہے؟ میننگ کیا ہے اس کے؟ کہ اتنا جو نام اللہ نے انتخاب کیا، ظاہر سی بات ہے کوئی معمولی نام تو ہوگا نہیں۔ زینب، اتنا بہترین پروردگار نے نام رکھا۔ اب اس کا مطلب ذرا سنیے، زینب کہتے کسے ہیں؟ دو عربی لفظ ہیں، زین اور اب۔ زین اور اب، ان دونوں کا مرکب ہے زینب۔ زین کا مطلب ہوتا ہے زینت، رونق، خوبصورتی ہے، عزت، شرافت، اور اب کا مطلب ہوتا ہے باپ، والد، فادر۔ لہذا دونوں کو جو ملایا تو مطلب کیا نکلا؟ زین و ابن، یعنی باپ کی زینت، باپ کی رونق، باپ کی عزت، باپ کی شرافت، یہ اس کا مطلب ہو رہا ہے۔ اب یعنی باپ کے لیے جو باعث زینت ہو اسے زینب کہا جائے گا۔ تو یہ بتائیے کہ دنیا میں کون سی ایسی بیٹی ہے کہ جو اپنے باپ کے لیے باعث زینت نہ ہو؟ ہر بیٹی، آپ جس باپ سے پوچھے وہ یہ کہے گا میری لخت جگر میرے لیے باعث زینت ہے۔ ہر باپ یہی کہے گا کہ میری بیٹی جو ہے میرے لیے باعث زینت ہے، میرے لیے باعث شرافت ہے، میرے لیے باعث افتخار ہے، ہم اس پر فخر کرتے ہیں۔ ہر باپ یہی کہے گا، ہر باپ کی یہی تمنا ہے۔ ہر باپ کے ہر گھر میں خوشیاں، یہ بیٹیاں بھی عجیب مخلوق ہیں، پروردگار نے کیا رحمت کی صورت میں نازل کیا ہے۔ پورا گھر، پورا آنگن روشن ہو جاتا ہے جس گھر میں ایک بیٹی ہوتی ہے۔ اللہ کا رسول اور یہ امام سے بھی یہ چیز روایت ہے کہ بیٹیاں بہت ہی محترم ہیں، اور اللہ نے ان والدین کو فضیلت دی ہے ان والدین پہ جن کے یہاں بیٹیاں نہیں ہیں۔ جس کے پاس ایک بیٹی ہے تو وہ دوسروں سے فضیلت رکھتا ہے جس کے پاس بیٹی نہیں ہے۔ اتنی شرافت ہے، اس لیے کہ اسی بیٹی کے ذریعے، موضوع نہیں ہے بس بات آگے لہذا عرض کر رہا ہوں کہ پروردگار عالم نے رسول کے ذریعے اسی اپنی بیٹی فاطمۃ الزہرا کے ذریعے کائنات میں، معاشرے میں جو خرابی پیدا ہوئی، جو انسان، جو عورت کے کیریکٹر، عورت کے کردار کو جو پست کیا جا رہا تھا، پروردگار نے اسی عورت کے ذریعے اس معاشرے کو ترقی دی ہے، بلندی دی ہے۔ اب آپ سمجھیے کہ بیٹی کی جو ہے مرتبہ کیا ہے۔ تو ہر باپ یہ کہتا ہے کہ ہماری بیٹی ہمارے لیے باعث عزت و شرافت ہے۔ تو پھر اللہ نے زینب کا نام جو ہے زینب کیوں رکھا؟ جب سب کے باپ یہی چاہتے ہیں۔ عزیزان گرامی، ہر باپ یہ چاہتا ہے کہ اس کی بیٹی، اور وہ کہتا ہے کہ میری بیٹی باعث عزت و شرافت ہے، لیکن وہاں پر یہ امکان ضرور پایا جاتا ہے، وہاں پر یہ ڈاؤٹ ضرور پایا جاتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک کی بیٹی ویسا ہی ثابت ہو جیسا اس کا باپ چاہتا ہے۔ بہت توجہ چاہتا ہوں اس کے اوپر، میری مائیں اور بہنیں بھی سن رہی ہیں، بہت ہی اہم پیغام دینے جا رہا ہوں۔ ہر باپ چاہتا ہے، ہر ماں چاہتی ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ جیسا چاہتے ہیں بیٹی ویسی ہی ثابت ہو۔ اس لیے کہ اگر ہر بیٹی اپنے باپ کے لیے باعث عزت و شرافت ہوتی تو پھر شیطان جو ہے وہ کمر توڑ چکا ہوتا اپنی، پھر شیطان کی کمر ٹوٹ چکی ہوتی، اس لیے کہ اس کا سب سے بڑا فتنہ جو ہے وہ یہی عورت ہے۔ سب سے بڑا فتنہ، اس کا جو سب سے بڑا حربہ ہے وہ یہی عورت ہے۔ پھر شیطان کہیں اور بیٹھا ہوتا، پھر دنیا میں نہ ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ہماری ذمہ داریوں میں یہ چیز رہ گئی ہے کہ ہم نے اپنی تربیت میں کمی رکھی ہے، اپنی تربیت میں کمی رکھی ہے۔ اس لیے کہ اگر ہم اپنی تربیت کو صحیح کریں گے، یہ ماں کی آغوش بہت امپورٹنٹ ہے، بہت اہم ہے۔
بہت اہم چیز ہے یہ کہ جو کہتے ہیں نا، کہا گیا ہے کہ اگر ایک عورت، ایک مرد اگر دیدار ہو جائے، اگر کوئی بھی ایک مرد دیدار ہو جائے، آپ ہو جائیں، ہم ہو جائیں، یہ ہو جائیں، وہ ہو جائیں، تو وہ گھرانہ دیدار ہو جاتا ہے، یہ کہا جاتا ہے۔ اگر ایک مرد دیدار ہو تو اس کا گھر دیدار ہو جائے گا، لیکن عورت کے لیے کہا گیا ہے کہ عورت دیدار ہو جائے تو نسلیں دیدار ہو جاتی ہیں، یعنی دین کو وہ اپنے نسلوں پہنچا دیتی ہے۔ اس کا دوسرا رخ یہ ہے کہ اگر عورت بگڑ گئی تو اس کا مطلب یہ کہ نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ لہٰذا اپنی آغوش کو پاکیزہ کرنے کے لیے اس سے بڑی مثال اللہ نے نہیں رکھی، اس سے بڑا نمونہ، اس سے بڑا آئیڈیل جو جناب زینب کو بنایا ہے۔ اگر ان کی سیرت کو اپنا لیں ہمارے معاشرے کی تمام خواتین اور تمام لوگ، تو ہمارا معاشرہ کسی کا محتاج نہیں ہوگا، اور انشاءاللہ پھر وہ دن آئے گا کہ پھر ہر کنیز کنیز ثانی زہرا کہلائے گی۔ تو عزیزان گرامی، ہر بیٹی اپنے باپ کے لیے باعث زینت ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ جیسا وہ چاہ رہا ہو ویسی ہو۔ لیکن عزیزان گرامی، پروردگار عالم نے جس کو زینب کہہ دیا، جس کا نام زینب کہہ دیا، اس لیے کہ آپ گارنٹی نہیں دے سکتے، میں گارنٹی نہیں دے سکتا کہ میری بیٹی یا آپ کی بیٹی فلاں بیٹی جو ہے وہ 100% یہ گارنٹی ہے کہ یہ صحیح راستے پر چلے گی، کوئی گارنٹی دے سکتا ہے؟ لیکن جس کا نام پروردگار نے زینب رکھ دیا، جس کا نام پروردگار نے زینب قرار دے دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ واقعاً اپنے باپ کے لیے زینت ہے، وہ واقعاً اپنے باپ کے لیے باعث افتخار ہے، وہ واقعاً اپنے باپ کے لیے باعث شرف ہے۔ یقیناً وہ ایسی بیٹی ہے کہ جو اپنے باپ کا نام قیامت تک روشن کرنے والی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ والے محمد، اس سے بہتر مل جل کر صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ محمد والے محمد وعجل فرجہم۔ تو جناب زینب سلام اللہ علیہا، اب ذرا محسوس کریے کہ کیوں جناب زینب کو زینب کہا گیا۔ یہ باعث عزت و شرافت ہیں اپنے باپ کے لیے۔ عزیزان گرامی، مورخین لکھتے ہیں کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا میں وہ تمام اخلاقی فضائل، وہ تمام الہی صفتیں، انسانی صفتیں نہیں، تمام الہی صفتیں جناب زینب سلام اللہ علیہا میں موجود تھیں کہ جو ہونی چاہیے، چاہے علم کی بات ہو، چاہے تقوی کی بات ہو، زہد کی بات ہو، حلم کی بات ہو، صبر کی بات ہو، بردباری کی بات ہو، شجاعت کی بات ہو، قوت برداشت کی بات ہو، شجاعت کی بات ہو، کوئی بھی اینگل، کوئی بھی آپ ایسا مرتبہ، ایسی فضیلت لے کے آئیے کہ جو جناب زینب سلام اللہ علیہ میں نہ تھی، ہو ہی نہیں سکتی۔ صرف ایک چیز جناب زینب میں نہیں تھی جو اللہ نے ان کو نہیں دی کسی مصلحتاً، وہ ہے عصمت کبریٰ۔ صرف عصمت کبریٰ کی مالک نہیں تھی جناب زینب، یعنی چہاردہ معصومین میں ان کا نام نہیں ہے، لیکن عصمت صغریٰ کی بہرحال مالکہ تھی وہ۔ اس کے علاوہ تمام فضیلتیں جناب زینب سلام اللہ علیہا میں بدرجہ اتم موجود تھیں، ہر فضیلت جناب زینب موجود تھی۔ جناب زینب وقار و شخصیت میں اپنی نانی حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی طرح تھیں۔ حضرت زینب عفت و پاکدامنی میں، حیا میں، شرم و حیا میں اپنی ماں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی مثال تھی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ جناب زینب فصاحت و بلاغت میں، لہجہ گفتگو میں اپنے باپ مولا علی کی بولتی تصویر تھیں۔ جناب زینب حلم و بردباری میں، صبر میں، قوت برداشت میں اپنے بھائی حسن کی شبیہ تھیں، اور جناب زینب شجاعت میں، قوت قلب میں، طاقت و توانائی میں اپنے بھائی حسین شہید کربلا کی شبیہ تھیں، ان کی مثال تھیں۔ یہ ہے جناب زینب۔ تو جناب زینب نے اپنی زندگی اس طریقے سے وقار و شخصیت کے ساتھ گزاری ہے کہ ان کو جناب خدیجہ سے مشابہت دینی پڑی۔ رسول کو کہا نہیں یہ جناب خدیجہ کی طرح ان کا مرتبہ ہے۔ جناب زینب نے اس طریقے سے عفت و پاکدامنی اور حیا کا مظاہرہ کیا ہے کہ اس کی مثال
خود اس شخص نے کہ جو برسوں مولا علی علیہ السلام کے پڑوس میں بغل میں رہتا تھا، بالکل بغل میں ملا ہوا گھر تھا، اور اس کا کہنا ہے کہ میں نے اتنے سال میں ان کے پڑوس میں رہا ہوں، لیکن میں نے آج تک نہ علی کی بڑی بیٹی کی آواز سنی ہے، نہ ہی اس کو میں نے دیکھا ہے۔ محسوس کیا آپ نے؟ یہ ہے آپ کی فتح و پاکدامنی۔ علی کے لہجے، علی کے فصاحت و بلاغت کو اس طریقے سے اختیار کیا جناب زینب سلام اللہ علیہ نے کہ جناب زینب نے خطبے جو دیے ہیں، جب جناب زینب نے خطبے دیے ہیں بعد از کربلا، لوگوں نے جب سنا ہے، کچھ اپنے کچھ چاہنے والے کچھ دشمنوں نے جب سنا ہے، تو وہ اپنے دانتوں تلے انگلی دبا کے بولے ہیں کیا علی آ گئے ہیں، کیا علی واپس آ گئے ہیں۔ یہ جناب زینب کی فصاحت و بلاغت تھی کہ اس طریقے سے بول رہی تھی کہ لگ رہا تھا کہ علی بول رہے ہیں۔ اور جناب زینب نے شجاعت اور قوت قلب کا مظاہرہ اس طریقے سے کیا ہے کہ تاریخ نے یہ تو لکھا کہ زینب کربلا سے پہلے خاموش تھی، زینب کربلا سے پہلے مجبور تھی، زینب کربلا سے پہلے کچھ نہیں بولی، لیکن کوئی ایک مورخ نے یہ بات نہیں لکھی کہ زینب کربلا کے بعد کمزور نظر آئی ہے یا مجبور نظر آئی ہے۔ یہ جناب زینب کی شجاعت کا عالم تھا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر، صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ یہ جناب زینب کی شجاعت کا عالم ہے۔ زان گرامی، کن کن فضیلت کو جناب زینب کی گنایا جائے، ہر طرف سے، ہر اینگل سے، ہر رخ سے جناب زینب ایک کاملاً نمونۂ عمل نظر آتی ہیں۔ ایک نمونۂ عمل ہے خواتین کے لیے کہ اگر کوئی ان کو اپنا آئیڈیل بنا لے تو واقعاً دنیا و آخرت میں اس کی کامیابی یقینی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ محمد وعجل فرجہم۔ یہ ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ جان گرامی۔ اور جو بیٹی اپنے باپ کے لہجے کی وارث ہو، ورثہ دار ہو، فصاحت و بلاغت کی ورثہ دار ہو، اور جو بیٹی اپنے بھائی کی شجاعت اور قوت قلب، یعنی دل بہت مضبوط تھا جناب زینب کا، جلدی پریشان نہیں ہوتی تھیں، جلدی کسی سے خوف زدہ نہیں ہوتی تھیں، اور بالکل شجاعانہ، ضروری نہیں ہے کہ کوئی انسان بہادر تبھی ہو کہ جب اس کے پاس لشکر ہو، یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی انسان بہادر اس وقت ہوگا جب اس کے پاس لشکر ہوگا، نہیں، جو انسان دل سے مضبوط ہو، ارادہ جس کا مضبوط ہو، قوت ارادی جس کا مضبوط ہو، وہ انسان شجاع کہلاتا ہے۔ جناب زینب ایسی فضیلت کی حامل تھیں، اور جناب زینب نے ان فضائل کا ایک نمونہ اس وقت دیا کہ جب ایسی حالت میں، ایسی کنڈیشن میں، ایسے ماحول میں کہ جب اچھے انسان کے اوسان خطا کر جاتے ہیں، انسان کی ذہنیت کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، ذہن پاگل سا ہو جاتا ہے، اس وقت جناب زینب نے اپنی ان فضائل کو ظاہر کیا ہے۔ کس طریقے سے شام کے دربار میں جب جناب زینب قافلے کے ساتھ وارد ہوئی ہیں، اور ایسا پرآشوب منظر تھا جہاں پر بولنا تو دور، زبان کھولنا بھی جو ہے وہ ایک اپنے آپ میں ایک جرأت اور ایک طاقت درکار تھی وہاں کے لیے، ایسا ماحول تھا۔ کس طریقے سے بیان کیا جائے اس ماحول کو کہ جہاں پر سب کچھ ان کے خلاف تھا، کوئی چیز اپنے اہل بیت کے، اہل حرم کے حق میں نہیں ہو رہی تھی، وہاں پر جناب زینب ایک خاتون، مورخین نے لکھا ہے خاتون کہ جو لاغر تھی، رسن ہاتھوں بندھی ہوئی تھی، سفر کی تھکان سے چور تھی، جس کو دیکھ کے نہیں لگتا کہ یہ ایک قدم چل سکتی ہے یا کھڑی رہ سکتی ہے، گھنٹوں کھڑے رہنے کے بعد جب جناب زینب سلام اللہ علیہ نے کلام کرنا شروع کیا ہے مولا علی کے لہجے میں، ان کی فصاحت و بلاغت میں جناب زینب نے جب کلام کرنا شروع کیا ہے، اور اس ظالم سے، اس بدبخت سے، اس فاسق و فاجر جب جناب زینب مخاطب ہوئی ہیں، تو جناب زینب نے ایک طویل خطبہ، ایک عظیم خطبہ ارشاد فرمایا۔ جناب زینب فرماتی ہیں، سن اے عزیز سن، یہ تغیرات زمانہ، یہ حادثات زمانہ نے ہم کو اس موڑ پر لا کر کھڑا کر دیا ہے کہ آج تو تخت پہ بیٹھا ہے اور ہم اسیر ہو کے کھڑے ہیں۔ یہ نصیب نے یہاں پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ آج
مجھ جیسی خاتون تجھ جیسے فاسق و فاجر سے ہم کلام ہو رہی ہے، تجھ سے گفتگو کرنا پڑ رہی ہم کو۔ جناب زینب کے جملے ہیں، اے یزید تو یہ نہ سمجھنا کہ میں تجھ سے ڈر رہی ہوں، میں تجھ سے ڈرتی نہیں ہوں، نہ تیری حیثیت سے مجھے خوف ہے، نہ تیری طاقت سے مجھے خوف ہے، نہ تیرے لشکر سے مجھے خوف ہے، میں صرف ایک ذات سے ڈرتی ہوں، وہ میرا وحدہ لا شریک پروردگار ہے، اور میں دنیا میں کسی سے نہیں ڈرتی ہوں۔ اے یزید تو جتنا چاہے ستم کر لے، جتنے چاہے سازشیں کر لے، جتنی چاہے حرکتیں کر لے، جتنے چاہے ہیلو مکر و فریب سب کر لے، لیکن اے یزید خدا کی قسم تو ہمارے ذکر کو مٹا نہیں سکتا، تو ہمارے نام کو مٹا نہیں سکتا، تو ہمارے نام کو، ہمارے تذکرے کو ہمارے چاہنے والوں کے دلوں سے محو نہیں کر سکتا، تو قرآن کو نہیں مٹا سکتا، تو محمد کی لائی ہوئی شریعت کو نہیں مٹا سکتا۔ اے عزیز تیرے دامن پہ جو گندا دھبا لگا ہے، تو اپنے ان کاموں کے ذریعے، اپنے ظلم کے ذریعے اس گندے دھبے کو دھو نہیں سکتا، تو کہیں پر بھی منہ دکھانے کے لائق نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، جناب زینب سلام اللہ علیہا نے اپنے اس دندان شکن خطبے کے ذریعے، اس وقت 700 کرسی نشین کا مجمع تھا، تمام لوگ بیٹھے ہوئے سن رہے تھے، اس وقت جب جناب زینب نے یہ دندان شکن خطبہ دیا ہے، جب جناب زینب مولا علی کے لہجے میں بولی ہیں، تو عزیزان گرامی پورا دربار گونگا ہو گیا۔ جناب زینب کی اس آواز پر پھر دوبارہ کوئی بول نہ سکا۔ جناب زینب نے اپنے اس خطبے کے ذریعے اس مست بادشاہ کو، جس کو نشہ چڑھا ہوا تھا، اپنے خطبے کے ذریعے، اپنے لہجے کے ذریعے اس کے گال پر اتنا زوردار تماچا مارا کہ اس کا پورا نشہ اتر گیا۔ ایسا جناب زینب نے اس کو گونگا کر دیا، اس لیے کہ یزید نے اہل حرم کو امام حسین کے قتل کے بعد اس لیے بلایا تھا تاکہ اہل بیت کو ذلیل کر سکے، رسوا کر سکے، لیکن عزیزان گرامی جناب زینب نے ایسا کارنامہ انجام دیا ہے، امام حسین کی شہادت کے بعد ایسا کارنامہ انجام دیا ہے کہ جس ظالم نے اہل بیت کو ذلیل کرنے کے لیے اپنے نمک خانوں کے درمیان، اپنے حامیوں والیوں کے درمیان، اپنے نمک خانوں کے درمیان، بنی امیہ کے نمک خانوں کے درمیان اہل بیت کو ذلیل کرنے کے لیے بلایا تھا، وہاں پر زینب سلام اللہ علیہا نے اپنے خطبے کے ذریعے قیامت تک کے لیے پوری دنیا کے سامنے رسوا کر دیا، اور وہ کہیں پر منہ دکھائے لائق نہیں ہے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد وآل محمد پر، محمد وآل محمد۔ اور ایسا ذلیل کیا، ایسا رسوا کیا کہ اس کی فضیلت اور اس کے تذکرہ کرنا دور، کوئی اس کا نام رکھنے کو تیار نہیں ہے، کوئی اس کا نام رکھنے کو تیار نہیں ہے۔ اور جب جناب زینب نے یہ خطبہ دیا ہے تو اس کے بعد وہ ظالم کہ جس کو نشہ چڑھا ہوا تھا، ظلم کا نشہ، تاناشاہی کا نشہ، حکومت کا نشہ، اور وہ ایسا نشہ اترا کہ اس کے بعد وہ اس سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ جب چند لمحوں میں ایک خاتون میرے دربار میں، سب کے، میرے تمام چاہنے والوں، میرے لشکر کے سامنے جب یہ میری حکومتوں کی چولوں کو ہلا سکتی ہے، تو اگر یہ کچھ دیر اور یہاں پر رہ گئی تو پھر میری حکومت کو اپنے سیلاب میں بہا لے جائے گی۔ لہذا جناب زینب جب وہاں سے نکلی ہیں تو اس لشکر کو جو اپنے کو فاتح سمجھ رہا تھا، جناب زینب نے اپنے بھائی کے اس قربانی، اپنے بھائی کے اس ایثار و جذبے کو، اس قربانی کو اپنے اس خطبے کے ذریعے، اپنے اس کلام کے ذریعے بچایا ہے، اور وہاں سے نکلی ہیں تو حسین کے اس مقصد کو بچا کر، حسین کی اس جنگ کو کامیاب بنا کر نکلی ہیں، اور یزید کے منہ پر کہہ کے نکلی ہیں، اے یزید تو میرے بھائی کو قتل کر کے سوچ رہا تھا کہ تو جیت گیا، لیکن تو دنیا میں رسوا ہو گیا ہے، لہذا تو ہار گیا۔ ایک صلوات بھیج دے محمد وآل محمد پر۔ محمد وعجل فرجہم۔ آئیے عزیزوں، بس انہی الفاظ کے ساتھ، اسی خطبے اور اسی کلام کے ساتھ اس محفل کو ختم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ معبود کی بارگاہ میں، پروردگار کی بارگاہ میں صدق دل سے شہزادی کا واسطہ دے کر، شہزادی کے تصدق میں پروردگار ہمارے
درمیان جو بھی پریشان ہیں ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما، ہم میں جو بے اولاد ہیں ان سب کو اولاد نرینہ عطا فرما، ہم میں جو بیمار ہیں ان سب کو شفائے کامل و عاجل عنایت فرما۔ بار اللہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہمارے گھر کی تمام خواتین کو سیرت زینبی پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، ہماری تمام ماؤں بہنوں کو کنیزان سیدہ میں شمار فرما۔ بار اللہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ہیں ان کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ بار اللہ جو ظلم کا شکار ہیں ان سب کو ظلم سے رہائی عطا فرما، جو ظالمین و مستکبرین ہیں ان کو نیست و نابود فرما۔ بار اللہ ہم میں جو جن کے والدین اس دنیا میں باحیات ہیں ان کا سایہ سروں پر قائم و دائم فرما، جن کے والدین اس دنیا سے گزر گئے ہیں ان کی قبروں پر رحمتوں کو نازل فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کی قبروں پر رحمتوں کو نازل فرما۔ بار اللہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ جلد از جلد ہمارے مولا ہمارے آقا وارث مجلس اعلیٰ وارث مکہ و مدینہ کربلا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے ناصرین و مددگار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل